السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وس الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج 14 اگست سے 22 اگست ہو گیا ہے۔ 8 دن مسلسل تمام جو نشریاتی ادارے ہیں خبروں کے، ان میں ایک زینت بنی ہوئی ہے عائشہ ملک کی خبر۔ تو میں وہ خبر کو سنتے ہوئے جیسے مجھے کوفت ہوتی ہے، میں امید اور توقع کرتا ہوں کہ اسی طرح ہر پاکستانی کو کوفت ہوتی ہوگی۔ اس خبر کو آئے روز نشر کر کے کیا یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ پاکستان کی ساکھ کو متاثر نہیں کر رہا؟ کیا یہ عالمی دنیا میں جاگ انسائی نہیں ہے؟ کیا یہ عائشہ ملک جو ٹک ٹاکر ہے، جب وہ ٹک ٹاکس بناتی تھی، جب وہ ویڈیوز بناتی تھی، تو وہ تمام اخلاقیات کو اپنے اخلاقی تقاضے پورے کر کے بناتی رہی ہے؟ کیا ہمارا ملک کس جانب چال پڑا ہے؟ ابھی ایک جٹی بھی ہے، وہ بھی پارکوں میں جا کے، مختلف جگہوں پہ جا کے اور رش والی جگہوں پہ جا کے بےہودہ قسم کے سوال کرنے شروع کیے ہوئے ہیں اس نے، اور وہ بھی اپنا ایک بنا رکھا ہے اس نے بھی سلسلہ۔ تو کیا یہ انسانوں کو کھلی لگام ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کون ہے جو اخلاق سے آری سوالات کرتے ہیں؟ یہ کون ہے جو اخلاق سے آری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں؟ اور آئے روز کوئی نیا تماشا ویڈیوز کا ہو رہا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کے مد میں، یہ ٹک ٹاک کے پردے کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے؟ کبھی حکومت وقت ہے اس پر بھی متحرک ہوئی ہے، کبھی یہ خبروں میں جو نشریاتی ادارے ہیں جو یہ خبریں نشر کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے بےہودہ وہ جو ویڈیوز بناتے ہیں ان کو بھی کبھی نشر کیا ہے، کبھی ان کی بھی مذمت کی ہے۔ یہ کس طرف چل پڑے ہیں ہمارے ادارے؟ ہمارا ملک کس طرف سے چل پڑا ہے؟ ہمارے بچوں کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے، ہماری بچیوں کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے۔ اگر اسی طرح یہ اشتہار چلتے رہے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، تو میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی بچیوں کو کسی تحفظ میں رکھ سکیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو اب کوئی تحفظ دے سکیں۔ خدا را بس کر دو، بس کر دو، کیا قیامت آ گئی ہے؟ وہ کیا لینے گئی تھی وہاں پہ جہاں پہ ہزاروں کا مجمع تھا؟ وہ وہاں کیا تماشا کر رہے تھے؟ کبھی کسی نے پوچھا اس سے؟ جو باعث جرم جو چیز بنی ہے، دا کاز آف وائلنس، جو موجب بنا ہے وہاں کی وائلنس کا، اس کو کبھی بھی کسی نے پوچھا؟ اور اسی طرح ہر سلسلہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے، یہ ہر گھر میں یہ ٹک ٹاک چل رہے ہیں۔ کسی جگہ بھی دیکھا دیکھی دنیا پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے اس نے، روزی ادھر سے ہی آتی ہے، رب رازق ہے۔ اگر کسی نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو بے شک انصب کر دے، میں حق کی بات کہتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ یہ کیا سلسلہ چال نکلا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہاں پہ ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے سے روکنے پر اس کو طلاق دے دی گئی، اس کا گھر اجڑ گیا۔ یہ ٹک ٹاک کیا ہمارے ملک میں ایک جرم کی طرح سرایت کر گیا سارا کچھ؟ یہ فحاشی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے ٹک ٹاک۔ خدا را اس کو کنٹرول کرو۔ میں حکومتی اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں
کہ اس جیسے سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگائی تھی، آپ بھی اس کو بین کرو اور ٹک ٹاک کو اس ملک میں چلنے سے روکو، خدا را روکو، ورنہ ہمارا معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ میں اس آج کی بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے سن کے کہ 8 دن ہو گئے مسلسل تمام جو نشریاتی ادارے ہیں ان پر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ایک 70 سالہ بزرگ ہے، وہ بھی ٹک ٹاکر کو جا کے وہ چھیڑتا رہا ہے، اسے بھی گرفتار کیا گیا۔ عجیب کہانی چل نکلی ہے بھائی۔ ایک ٹک ٹاکر تو نہیں، پتہ نہیں کون سا وہ کیا بن گیا تماشا، اس ملک میں ہو کیا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو باعث جرم ہے، جس نے جو جرم کی باعث بنا ہے، اس کو پوچھا ہی نہیں جا رہا، کیوں؟ وہ وہاں لینے کیا گیا تھے؟ اگر گئے تھے تو وہاں پہ اپنی اخلاقیات کے حدود میں رہ کے جو کرنا تھا کر لیتے۔ کوئی بندہ نہیں پوچھ رہا، بس وہ ڈی ایس پی بھی معطل، ایس ایچ او بھی معطل، وہ ان کو مطلب انویسٹیگیشن کے وہ جو پولیس کے جو ادارے ہیں جنہوں نے محرم میں اپنی جان وہ ہتھیلی پہ رکھ کے امن کو قائم رکھا اور مشکل ترین ڈیوٹیوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو ایسے سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا بن رہا ہے اس ملک میں؟ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ یہ لا الہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا، لا الہ کے نام پر لیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو ہم اس طرح چلائیں گے؟ وہ جو ہمارا مقصد تھا پاکستان کو حاصل کرنے کا، کیا وہ اس میں ٹک ٹاک بھی شامل تھا؟ اس میں یہ بغیرتی بھی شامل تھی؟ اس میں بیہودہ سوال بھی شامل تھے؟ کبھی اس طرف بھی انتظامیہ آئی ہے، کبھی اس طرف بھی کسی نے حرکت دی ہے؟ عجیب تماشا بن گیا بھائی۔ خدا آپ کو پوچھے بھائی، ان کو سنبھالو، ان کو لگام دو، ورنہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک والد، بیٹیوں کا والد ہونے کے ناطے اور بچیوں کا دادا ہونے کے ناطے، نانا ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والی نسل کے لیے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں وہ شاید کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہاں پر غیر ملکی ادارے، یہاں پر یہود و ہنود ہمارے اس ملک کی، ہماری ثقافت کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے اسلامی شاعر کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ کب تک سلسلہ چلے گا یار؟ کچھ خدا کا خوف کھا لو، بس کر دو، بڑی ہو گئی ہے۔ یہاں کسی غریب کو انصاف نہیں ملتا۔ ایک جو فحاشی کا سبب بن رہی تھی، اس پہ 8 دن ہو گئے مسلسل وہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس میں پاکستان کی جاگن صحیح نہیں ہو رہی پوری دنیا میں۔ عجیب تماشا ہے بھائی یار۔ کس سمت ٹر پے جے؟ وہ کتوں اتوں روزی لبھتے پے جے جی ٹک ٹاک چ لبھی پی تمہیں؟ عجیب بات ہے یار۔ کم از کم کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ ابھی دیکھنا ہے کہ ایک چور چوری کرتا ہے۔ میں ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں امریکی عدالت میں انصاف ہوتا ہوا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں کاز کیا تھی چوری کرنے کی؟ تو وہ کوئی بھوکا مرتا چوری کرتا ہے تو اسے ایسے کرتے ہیں کہ وہ دکانداروں سے لے کے، وہ جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے اور باقی کے جو متمول ہیں ان سب سے لے کے، بلکہ ایک دفعہ تو ایک دکاندار کو بھی جرمانہ ہو گیا تھا کہ تم نے اس کی یہ بھوکا تھا، اس کو کھانے کے لیے کیوں نہیں دیا کچھ؟ یہاں کچھ عجیب سلسلے چال نکلے ہیں یار۔ یہاں پر اگر یار کیا کوئی انصاف کے لیے یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں لوگ، ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ جو شریف ہیں اپنی عزت کے ڈر کے مارے وہ گھر سے نہیں کر رہے۔ یہاں پہ یہ تماشا چل نکلے، بھلے ان کو پھانسی لگاؤ کسی چوک میں لے جا کر، ان کو سرے عام کوڑوں کی سزا دو، جو ان پہ تعزیرات بنتی ہیں ان کو ان کے مطابق سزا دو، ہم اس کے حق میں ہیں۔ انہوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن ایک چیز کو خبروں کی زینت آئے روز بنایا جانا، یار کیا ہو رہا ہے؟
بس کر دو. کسی خبر میں ابھی جو آج غزہ پر اسرائیلی وحشت پھیر ہوئی ہے، فضائی حملے ہوئے ہیں وہاں پہ غزہ میں، ان نہتے مسلمانوں پر ظلم ہوئے ہیں، اس کو تو بار بار نہیں دکھایا جاتا، اس کی بار بار مذمت نہیں کی جاتی. کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ استحصال ہو رہی ہیں، اس کو تو روز روز نہیں دہرایا جاتا، اس کو تو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. کیا وہ بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یا وہ مسلمان ہیں تو ان کو مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. ابھی OIC چل رہی ہے افغانستان میں. آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان میں جا کے OIC نے اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان میں جا کے وہاں کا حالات کے جائزہ لیں گے اور وہاں پہ افغانی عوام کی جو حقوق ہیں ان کو دیکھیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. OIC میں تجھے سلام کرتا ہوں. تیری ناک کے نیچے روز وائلیشن ہوتی ہے، روز انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے. کبھی اس طرف بھی منہ کر لو. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے. OIC کے عہدیداران ذرا کشمیر کی طرف بھی ایک نظر کر لو. کیوں ڈر ہے آپ کو کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہم سے چھوٹ نہ جائے؟ نہ ڈنڈیاں مارو انصاف میں، بس کر دو. خدا را نہ ڈنڈیاں مارو، خدا کو جان دینی ہے ہم سب نے. انتہائی معذرت کے ساتھ میرے کچھ لفظ آج تلخ تھے اور میرے جذبات شاید میرے لفظوں کی عکاسی کر رہے ہیں. خدا را کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ سوچو، ملک کے لیے سوچو، ملک کی انا اور ملک کی عزت کے وقار کے لیے سوچو، ملک کی بقا کے لیے سوچو، اور ملک میں رہنے والے جو سفید پوش ہیں کم از کم ان کی عزتوں کا خیال کر کے ان کا سوچ لو. آپ آج اتنا پروموٹ کرو گے تو ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ٹک ٹاک بنانے والی نکلے گی. خدا کا خوف کھا لو، خدا کا خوف کھا لو. اگر اسی طرح آپ پروموٹ کرتے گئے، اسی طرح آپ نے اگر ہاتھ رکھا ان کی پشت پہ، تو پھر دیکھ لینا حالات ایسے نکلیں گے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. پتہ نہیں کیا بن گیا ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. عجیب سلسلہ بن گیا ہے یار. کچھ تو خیال کر لو. بس میں تو یہی کہوں گا، ککر کھے اڑاوے تو سر آودے چھپاوے. کیوں تماشا کر رہے ہو بار بار؟ کیوں تماشا کر رہے ہو؟ بس کر دو. جو کرنا ہے جب ان کو وہ پکڑے جائیں گے، جب ہو جائے گا سارا کچھ. آج وہ مظلوم خاندان بنا پھرتا ہے. ان کے گھر پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہی ہے میری بیٹی، کیا گول کھلا رہی ہے میری بیٹی. اور ایسی کئی بیٹیاں، میری بھی بیٹی ہیں، وہ ایسی کئی بیٹیاں جو جگہ جگہ پہ جا کے تماشے کر رہی ہیں اور اپلوڈ کر رہی ہیں. کیا یہ پیمرا ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا؟ عجیب سچویشن ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم کو ہنود و یہود کی ان سازشوں سے محفوظ رکھے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا دنیا میں ایمان قائم رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں خاتمہ جو ہمارا ایمان پر فرمائے. دعا گو ہوں کہ آپ سب یہ یہود و ہنود کی شر سے محفوظ رہیں، جو کبھی مختلف نصاب میں. ابھی میرے ایک خبر گزری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یکساں تعلیمی نصاب کے خلاف بھی ایک ادارہ جو اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے آپ کے نصاب کو، یہ یکساں تعلیمی نصاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اپنا نصاب رکھیں گے جس میں ہمیں فحاشی پھیلائی جانے کا، ہمیں اس کی آڑ میں ہم فحاشی پھیلا سکیں. اس اپنے نصاب کی آڑ میں ہم اسلامی اقدار سے ان لوگوں کو دور کر سکیں. وہ اچھا مطلب نام نہاد ایک ادارہ ہے، میں ایسے نام نہیں لینا چاہتا، وہ کر رہا ہے وہاں. وہ جناب ایسے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے جو کہ اسلام کے نزدیک قریب بھی نہیں پھٹکی. وہ اسلام سے دور کر رہے ہیں اور ان میں پوش
اور متمول جو حضرات ہیں وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. غریب آدمی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. اللہ پاک یہ بھی شکر ہے کہ غریبوں کو غریب ہی میری طرح رکھا ہوا ہے کہ اتنا وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور ہمیں بچایا ہوا ہے اسی سلسلے میں. ہم غریب ہی اچھے ہیں. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ادارے مطلب ہیں یہ اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور دیکھیں ملک میں اگر یکساں تعلیمی نصاب کا اعلان ہو چکا ہے تو اسے نافذ العمل کرنا چاہیے. حکومت ہے اپنی ریٹ بحال کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنے کے لیے. اگر کوئی ادارہ نہیں مانتا تو دین کلوز دیٹ بلڈی ایڈیٹ کلپرٹ انسٹیٹیوٹ. انہیں بند کر دو. ایسے اداروں کو بند کر دو جو ہمارے ملک کے تعلیمی نصاب کو تسلیم نہیں کرتے. ایسے ادارے ہمیں نہیں چاہیے. ان کو بند کرو. اور ملک میں جو تعلیمی نصاب ہماری حکومت اور ہماری حکومت کے قائم کردہ ادارے ریکمینڈ کریں گے وہی تمام اداروں کا تعلیمی نصاب ہوگا. اور اسی بات پہ اللہ اکبر کہ آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. اور مجھے بھی دعا کیجیے گا کہ بقیہ زندگی کے جو لمحات ہیں میں وہ اپنی ملک کی بقا کے لیے اور ملک کی وقار کی بقا کے لیے باقی کے دن میں اپنے صرف کر سکوں. اور جو ہو سکا میں اس ملک کے لیے میرے سے جو میرے بساط کے مطابق ہو سکا اس ملک کے لیے اچھا کروں. اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا بیج کر جائے کہ آپ سب کے جانے کے بعد وہ نسلیں اس سے مستفید ہو سکیں، اس سے فیضیاب ہو سکیں، اس سے فائدہ لیتی رہیں. اور اللہ آپ اس سارے کار خیر کو آپ کی بخشش کا باعث بھی بنائے گا انشاءاللہ. وما علینا. السلام علیکم.